پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان آمد پر ان کے بطور سرکاری مہمان پروٹوکول کی۔ تو جناب، اوورسیز پاکستانی وطن سے دور ہیں مگر ملک کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن کا افتتاحی سیشن کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوا۔ دنیا بھر سے آئے بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیوں نے کنونشن سینٹر میں شرکت کی اور اس موقع پر انہیں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ حاصل تھا۔ کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کو حکومتی پالیسیز کے حوالے سے نہ صرف بریفنگ دی گئی بلکہ ثقافت، تجارت اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے مواقع کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ بالکل، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر کا حجم 4.1 ارب ڈالر کی تاریخی سطح پر پہنچنے پر سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد میں جاری اوورسیز پاکستانی کنونشن کے تناظر میں ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے کی خوشخبری کا آنا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی لگن ہے، جذبے اور ملکی معیشت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمندر پار پاکستانی بیرون ملک دن رات محنت اور لگن سے کام کر کے نہ صرف ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وزیر اعظم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی پرعزم دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو ایاز صادق نے کہا ہے کہ دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اوورسیز کی بھجوائے جانے والی ترسیلات زر کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی جماعتوں سے بات کریں کہ ڈیول نیشنل کو یہاں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے، ڈسکشن ہو جائے اور پھر اجازت دی جائے اور تاکہ وہ یہاں سے کنٹیسٹ کر سکیں کہ جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے اس سے زیادہ تو پیسے آپ بھیجتے ہیں، تو جو ہم ایکسپورٹرز کو میڈلز دیتے ہیں کہ ہائیسٹ ایکسپورٹر، وائی ناٹ highest remitter? So why cannot Pakistanis highest 50 or 100 remitters be goodwill ambassadors of Pakistan? تو اسپیکر ایاز صادق کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے رہنما لیبر پارٹی برطانیہ اصغر شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شاہ صاحب بتائیے گا، یہ حکومت کی سطح پر یہ جو ایک جیسچر سامنے آیا ہے، خاص طور پر جو مہمان اوورسیز پاکستانی ہیں تو پاکستانی ہی، تو ان کو جس طرح سے اسٹیٹ پروٹوکول بھی دیا گیا اور خاص طور پر جو اتنے عرصے سے کچھ مسائل ان کے ذہن میں تھے تو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، اس جیسچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو میں موجودہ قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور اس طرح کی کانفرنس کو بہت بڑی کامیابی ہے انہوں نے منعقد کیا، اور میں خود آج بڑی فوکس کر کے میں یہ سن رہا تھا جو تجاویز اوورسیز پاکستانیز نے وہاں پر اپنی رکھی، ایمبیسیڈرز بھی آئے اور عام ڈیلیگیٹس جو سے تھے وہ بھی آئے، اور انہوں نے جو اپنی تجاویز رکھی، اور پھر یہ کہ موجودہ قیادت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور ان کی جتنی بھی تجاویز ہے ان کو غور کر کے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو کہ کی جا سکتی ہے ان کے اوپر عمل بھی کروائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انیشیٹو ہے اور بہت اچھی اس کی پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی، پاکستان کی حالات کو بہتر کرنے میں بہت مفید ثابت ہوں گی۔ صحیح۔ اچھا اصغر صاحب، آپ سمجھتے ہیں جیسے کہ ریاستی مہمان کا درجہ دیا گیا ہے، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، آپ کو لگتا ہے یہ رویہ دیرپا پالیسی میں بدلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم اوورسیز پاکستانی تو اس پہ بہت بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں انوائٹ کیا اور ہماری باتوں انہوں نے تجاویز کو سنا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں مطلب ریاستی گیسٹ کا درجہ دیا گیا، جو کہ بہت مطلب اچھی بات ہے، اور معیشت کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور لازمی بات ہے کہ پاکستان کے حالات کو اوورسیز کی طرف سے زیادہ مدد ملے گی بہتر بنانے میں، تو بہت اچھا خوش آئند فیصلہ بھی ہے، ڈیسیجن بھی ہے، اور جو کانفرنس ہے اس سے بہت بہتر مواقع پاکستانی جو رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کو میسر آئیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح جو ہے کام کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور نظر انداز ہو رہے ہیں، اور حکومت پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں یہ ہمارے کئی مسائل ہیں، لیکن ان میں سے مین جو مسائل ہے وہ آج وہاں پر ایک ایمبیسیڈر نے بھی رکھے، اور پہلا مسئلہ تو یہ کہ جب ہم آتے ہیں تو اپنے ملک کے اندر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم یہاں گھر بناتے ہیں، یہاں پر ہم زمینیں خریدتے ہیں اپنے ملک کے اندر تاکہ ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو، اور لازم بات ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کو بھی فائدہ ہو، تو اس کے کچھ
ایسی پروٹیکشن ہمارے لیے ہونی چاہیے جو کہ ہم اپنے یہاں جو پراپرٹی بنائیں اس پراپرٹی کے اوپر کوئی قبضہ نہ کرے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرتا بھی ہے تو اس کے لیے پروٹیکشن ہونی چاہیے تاکہ ہم وہاں بیٹھ کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اس طریقے سے کرے کہ ہمیں اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ ہماری پراپرٹی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی یا کوئی اور اس کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ اسی طرح جب ہم ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر کچھ لوگوں کو تنگ بھی کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار کئی بار ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے۔ پاکستان کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہم ایون ہماری اپنی قومی ایئر لائن کو ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا جب ٹکٹ ہم لیتے ہیں اس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر اس سے فائدہ ہو، تو اس کو بھی پی آئی اے جس کا میں نام لے رہا ہوں اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، سروس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یو کے میں خاص طور پہ چونکہ میں کاؤنسلر ہوں یو کے اندر، تو ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانی، جیسے میں ابھی بھی آ رہا تھا تو مجھے مختلف ایئر لائنز لے کے 3 سٹاپس کر کے تو میں 18 گھنٹے میں پاکستان پہنچا۔ میں صرف اس کانفرنس کے لیے آیا ہوں، اور انشاءاللہ کل جب کانفرنس ختم ہوگی تو مڈ نائٹ کو پھر میری واپسی کا پروگرام ہے، واپس جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا سہل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ باتیں وہاں رکھی گئی ہیں۔ بالکل جی، یہ فورم تو یقیناً اب مل چکا ہے اور آپ کے مسائل ہم امید کرتے ہیں کہ حل بھی ہوں گے، لیکن شاہ صاحب ایک اور بڑا پرانا مسئلہ چل رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یا تو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے اور کم از کم ووٹ ڈالنے کی اجازت تو ہو۔ اس حوالے سے کوئی میکنزم بنانے کی ضرورت ہے، تو آج اس کانفرنس میں بھی اس پر بات ہوئی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ایکچولی ریز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو ایز اے پولیٹیشین، لوکل پولیٹیشین ہوں میں، تو اس کے اندر یہ تو بہت اچھا پوائنٹ تھا، اور اس کے اوپر اگر غور کیا جائے، اور اس کے لیے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی جو ہم باہر بیٹھے پاکستان کے متعلق سوچتے ہیں، شاید ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی پاکستانی تصور نہ کیا جائے، بلکہ پریکٹیکلی ہمیں وہ مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ہم پاکستان کے اندر پالیٹکس کے اندر بھی حصہ لیں، اپنے ملک کے لیے مزید جو وہاں پہ اچھے کام ہم کر رہے ہیں ان کاموں کو یہاں پہ ریپلیکیٹ کیا جائے، اور ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر لیڈرشپ بھی وہاں موجود ہے، ہم اپنے ملک کے لیے بہت اچھے کام کرنا بھی چاہتے ہیں، اور پریکٹیکل مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کانفرنس ایک پریکٹیکل موقع ہے، اور ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس میں لیا گیا ہے کہ ہم آپ کو ویلیو دیتے ہیں، اپنے ملک کے اندر آپ آئیں اور اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھیں، تو میرے خیال میں بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ، اور ہمیں پریکٹیکلی پاکستان کے معاملات کے اندر انوالو کرنے کی اجازت جب دی جائے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بالکل، اور ہمارا ملک انشاءاللہ اس سے بہت بہتر ہوگا اور ترقی کی طرف بالکل آپ نے گامزن ٹھیک کہا۔ اور فزیکلی تو یقیناً آپ لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، لیکن اس بات کا تو ہمیں بھی یقین ہے کہ آپ کے دل اسی پاکستان میں دھڑکتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور موضوعات پر انہوں نے بات کی، کچھ مسائل کے حوالے سے بتایا بھی ہے۔ یقیناً یہ فورم ایک اچھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے پروپیگنڈے بھی کافی ٹائم پہلے سے چلتے آ رہے تھے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس تمام پچھلے 1-2-3 سالوں کے اندر ریمیٹنسز میں ریکارڈ اضافہ بھی ہوا ہے۔ ملک کی ترقی میں یہ جو اوورسیز پاکستانی ان کا بڑا اہم رول ہے۔